بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ذکی الرحمان ایک دفعہ پھر آپ کو پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اب تو پاکستان میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پولیو کا مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے. بہت حکومت نے بھی بہت کوششیں کی, میڈیا نے بھی بڑی کوششیں کی کہ لوگوں کو سمجھا سکیں, ان کو اویئرنیس دے سکیں کہ یہ کتنا مہلک مرض ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں, اور اس کا صرف واحد ایک ہی علاج ہے, اور وہ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. اب یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے اور ہر انوینشن یا ہر ڈسکوری کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان میں اور باقی دنیا میں بھی, کہ کنسپیریسی تھیوری بن جاتی ہے ایک, اور اس کنسپیریسی تھیوری کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کے پولیو پروگرام کو. اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ قطرے پلائے جائیں گے بچوں کو تو بچے پہلے تو بیمار ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جی بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے بچے نہیں ہوں گے اگر وہ شادی کی. تو یہ ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ پھیل گیا لوگوں میں, اور اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا, کیونکہ والدین جو ان ایجوکیٹڈ تھے یا تھوڑے بہت جو ایجوکیٹڈ بھی تھے, انہوں نے اس کنسپیرسی تھیوری پہ ایک طرح سے یقین کیا. اس کے بعد جی اویئرنیس الحمدللہ میڈیا نے کافی دی, اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ بھی ہوا کہ بہت سے پیرنٹس نے قطرے پلائے بچوں کو. لیکن پھر بھی 2020 میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیو بالکل ایریڈیکیٹ ہو جائے گا پاکستان سے, لیکن ابھی تک پولیو کا مرض بالکل ختم نہیں ہو سکا. بات کریں گے اس پہ جی کہ کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی ڈاکٹر اسفندیار بھٹانی صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک جی. شکر. اور ان کے بعد جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی ڈاکٹر فیصل بارکزئی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں جی. آپ شروع یہیں سے کرتے ہیں, یہ جو کنسپیرسی تھیوری تھی, اس کا نقصان, اور یہ اس پہ بلیو کیوں کیا لوگوں نے جی. ایکچولی جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, وہ مذہب کے پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں, اور چونکہ کچھ اس طرح کویکس جیسے لوگ تھے وہ آگے آئے, انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا پولیو کے خلاف, انہوں نے ایک پیغام دیا کہ مطلب یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے, یہ ہماری آبادی کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, حالانکہ کچھ ایسے تھا نہیں. اس وجہ سے مسئلہ پیش آیا, اور مطلب ہمارے عوام نے اسپیسیفکلی جو ہمارے ایریاز کے لوگ ہیں, ٹانگ کے, وزیرستان کے, ان لوگوں نے پولیو ویکسین دینے سے انکار کی. دوسری جو اب اچھی بات ہے جو اس سال آ رہی ہے, اس دفعہ پولیو جو کیسز ہے وہ بہت کم آ رہے ہیں. ابھی تک تقریباً اس سال بلوچستان میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. اس میں باقی بھی مطلب بہت زیادہ عناصر ہیں. یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے افغانستان, وہاں بھی پولیو کے کیسز کافی زیادہ ہیں, اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ٹریولنس بہت زیادہ ہے, تو وہاں سے بھی کیسز آ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ہم مطلب جو پولیو ویکسینز ہے وہ ریچیبل نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی پرابلمز آ رہی ہے. تیسری جو بنیادی وجہ تھی, جو ہمارے ایریاز تھے, ہارڈ ایریاز تھے, وار افیکٹڈ زون تھے, وہاں کے دہشت گردی کی تازہ ایک لہر گزر چکی تھی, اس وجہ سے مطلب ویکسینیشن نہیں ہو سکی, تو اس وجہ سے مسئلے بیسیکلی آ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ اب ہمارے عوام ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے, وہ اس پازیٹیو سٹیپ کا ساتھ دیں گے, اور انہیں معلوم ہوگا کہ مطلب پولیو ان کے فائدے کے لیے مطلب جو پولیو کے ویکسینز ہیں یہ ان کے فائدے کے لیے ہیں, حکومت کے فائدے کے لیے, اور فری مل رہے ہیں. بالکل جی. جی اچھا, ایک اور چیز جو فیصل میں آپ سے بالکل پوچھنا چاہوں گا کہ ہر ملک میں جب بھی کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے, امپورٹ کرتے ہیں, تو ہر ملک کا ایک نظام ہوتا ہے. یہ صرف ویکسین کے حوالے سے نہیں, ویسے بھی ہم بات کر رہے ہیں, ایک نظام ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. اس ملک میں اگر کوئی فوڈ کی چیز ہے تو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں, وہ اسے چیک کرتے ہیں. اسی طرح دوائی کا بھی ہے, کوئی دوائی جب آتی ہے تو اس کو پہلے پوری دنیا میں بار بار اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. پھر پاکستان میں بھی کوئی اتنے کیئرلیس بھی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے. تو اس کے باوجود اس طرح کی سازش کا کامیاب ہونا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیے اس میں جو مین پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک تو ہماری ایجوکیشن جو لیول ہے وہ بہت کم ہے. اگر آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہے یا خاص کر جو خیبر پختونخوا، بلوچستان، وہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے. جی. تو اس اور ایک اویئرنیس بھی کم ہے. ابھی تو ماشاءاللہ میڈیا، پہلے زمانے میں میڈیا کا رول مطلب میڈیا اتنی پھیل نہیں چکی تھی. لوگ مطلب ابھی تو ہر بندہ ہر گھر میں انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے، نیوز چینل جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جی. ہر شہر میں. تو ابھی تو ماشاءاللہ یہ کمپین جو ہے یہ بہت اچھی چل رہی ہے. لیکن اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ مطلب یہ جو امریکہ میں یا جو ویسٹرن کنٹریز ہے، یہ ویکسین تو وہاں سے تیار ہو کے آتی ہے اور یہ ویکسین ان لوگوں کو بھی لگتی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں. تو وہ لوگ تو ہم سے مطلب ایک صدی پہلے سوچتے ہیں. بالکل. تو اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا تو پہلے تو وہ لوگ یہ نہ لگاتے. ایگزیکٹلی. تو مین ایشو مطلب ابھی امریکہ میں جب سے یہ وبا آئی تھی 1915 میں، تو تقریباً یہ امریکہ میں 1979 میں یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس طرح جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس میں 1991 سے تقریباً یہ بالکل ریڈیکیٹ ہو ساری چکی ہے. دنیا میں ریڈیکیٹ ہو چکی ہے سوائے پاکستان اور افغانستان. جی بالکل، یہ 3 کنٹریز ہے، پاکستان، افغانستان اور انڈیا. نائجیریا. اس میں نائجیریا. تقریباً نائجیریا ٹھیک ہے. بالکل اس میں اس کے کیسز آ رہے ہیں. تو مین ریزن جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے اور مطلب جو اویئرنیس ہے. لیکن ابھی تو ماشاءاللہ میڈیا کے تھرو یہ کمپین چلتی ہے اور اس میں جو خاص کر کردار ہے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں. تو اس میں مطلب اگر حکومت کو چاہیے کہ ان کو انوالو کرے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک ڈاکٹر کی بات سنتا ہے اور ساتھ میں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، مولانا صاحب جو ہیں ان کی بات تو ان سنتے کی ہیں. بات بالکل. سنتے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو انوالو کرے. اور یہ کر رہے ہیں، مطلب گورنمنٹ بار بار یہ کر رہی ہے، میڈیا بھی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ اویئرنیس پہنچ سکے. اور جیسے آپ نے کہا ڈاکٹرز کو، جیسے آج ہم نے آپ کو بلایا ہوا ہے، اسی طرح اسکالرز کو بلاتے ہیں وہ بھی. بلکہ کئی مفتی صاحبان نے تو کہا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ایسے. تو اینی ہاؤ، لیکن اس کی اب وجوہات پہ آتے ہیں. کیا یہ کوئی خاص عمر ہے اس کے لگنے کی، پولیو کی، یا یہ کسی بھی عمر میں لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پولیو؟ کیا کہیں گے اسفندیار بھائی؟ یہ بیسیکلی جو میگزیمم ہوتا ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے. ٹھیک. اور بچوں میں مطلب اس کے انفیکٹڈ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو یہ ویکسینیشن پروگرامز ہیں، جو ویکسینیشن ڈرائیوز ہیں، وہ بچوں کے لیے جہاں بھی ہے مطلب. اور اس میں ہم مطلب 2 قسم کے وہ دیتے ہیں، ایک اورل دیتے ہیں، ایک آئی وی ہوتا ہے. اورل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس آئی جی اے اینٹیجنز بنتے ہیں. تو جو وہ اورل لیتے ہیں وہ تھرو اسٹول، تھرو فیسس، اس کے ساتھ وہی اینٹی باڈیز جاتی ہیں. تو بھائی جو وہی پانی یا کچھ اس میں مل جائے اور وہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ پی لے تو وہ بھی امیونائزڈ ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، ایک پروگرام ہے. تو اس سے مطلب تقریباً پورا معاشرہ جو ہوتا ہے. اچھا، اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. دس از ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک. تو اسے مطلب تقریباً ایک پورا معاشرہ وہ ہو جاتا ہے، امیون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ باہر ملک ٹریول کرتے ہیں تو پولیو کے قطروں کا وہ جو ایک سٹارٹ ہوا تھا، وہ کیوں سٹارٹ ہوا تھا؟ وہ تو کسی بھی عمر کے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک بات سٹارٹ ہوئی تھی. اس میں اس کا جو مین ریزن ہے مطلب موسٹلی تو یہ بچوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جو کنٹریز وہاں پہ یہ اینڈیمک ہے مطلب یہ چل رہی ہے جیسا کہ پاکستان، تو اگر آپ اس ملک سے ایسے ملک جائیں گے جہاں پہ پولیو نہیں ہے تو آپ نے ویکسینیشن کرنی ہوگی. تو اس وجہ سے مطلب ایڈلٹس میں بھی، اور ایک وہ لوگ اس میں ویکسینیشن کرتے ہیں ایڈلٹس کی جو بات ہے، جو لوگ اس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ویکسین بنتے ہیں. اچھا. ہاں، تو وہ لوگ بھی یہ مطلب ویکسین لگائیں گے. اور جب آپ ایسے ایریا سے جائیں گے وہاں پہ، اور اگر آپ جہاں پہ ہے اور اگر آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے، آپ کو اس طرح مطلب یہ محسوس ہوا ہے کہ میرا کسی اس بندے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے، وہ پولیو وائرس ہے، تو اس ایڈلٹ کو بھی آپ نے لگوانی ہے. اچھا، اس میں ایک جو پیرنٹس جو تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ بچے کو جب پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے. کچھ کیسز میں ایسے دیکھا گیا ہے، فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، یا یہ ہے اس میں ویسے
دیکھیں ایسے تو تقریباً کافی ڈرگز میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو منیمم سمٹمز ہو جاتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی فیور آ جاتی ہے, آپ کو اور یہ اینٹی باڈیز بن رہی ہوتی ہیں. اینٹی باڈیز بن رہی ہیں. ابھی یہ مطلب جس طرح کووڈ جو لیٹسٹ جا رہے ہیں, کووڈ ویکسینیشن لوگ کر رہے ہیں, پہلے کووڈ میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں, لیکن اب آپ دیکھیں مطلب جتنی بھی ریسرچ ہوئے ہیں, جتنی بھی ہوئی ہے کیس مطلب پازیٹیو کیسز نہیں آئے اس کے ساتھ نا. تو یہ اسی طرح کی بات ہے, مطلب مائلڈ سمٹمز آپ کو ہر ڈرگ سے ہو سکتی ہیں مائلڈ اسی, لیکن یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. بالکل کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. جتنے پیرنٹس اس وقت سن رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو قطروں سے پہلے تو کچھ ہوگا نہیں, لیکن اگر مائنر سا بخار ہو جائے, اس کو مائنر سا فیور ہو جائے, تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, کسی تشویش کی بات نہیں ہے. یہ بچے, بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بچہ کی باڈی جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنا رہا ہے, سو اٹس اے گڈ سائن. لیکن جس بچے کی باڈی میں آلریڈی اینٹی باڈیز ہیں اور بہت ہیلدی ہے تو وہ نہیں ہوگا بیمار. سو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو پولیو کی ہم ایک تاریخ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت عرصہ ایسے تھا کہ جس میں قطرے پلائے بھی گئے, پھر 90s میں اسپیشلی بہت تیز ہو گئے یہ پروگرام. اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد کچھ دہشت گردی کی لہر ایسے آئی کہ اس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں نہیں پہنچ سکے, قطرے نہیں پلائے جا سکے. اب جن بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں, کیا ان کو دوبارہ قطرے پلانے چاہیے یا نہیں, وہ آلریڈی بس ان کو پلائے جا چکے ہیں؟ جی اس میں جتنے بھی مطلب اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہوا ہے تو اس میں ایک تو مطلب اکثر کب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. یہ تو WHO اپنی طرف سے کر رہی ہے, لیکن میڈیا پہ یہ رپورٹ آ رہی تھی اور مطلب ہم بھی کہ کچھ فیک ڈیٹا جو ہے وہ مطلب ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے اداروں نے وہ کلیکٹ کیا تھا, وہ پریزنٹ کیا تھا. لیکن جب بعد میں ایک بہت بڑا سکینڈل بھی بن گیا تھا اس پہ کہ WHO پہ وہ جو عمران خان کے وہ معاون خصوصی تھے تو اس کو پھر ہٹایا بھی گیا اس پوسٹ سے. تو موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہیلتھ اتنی پروگریسیو نہیں ہے, اتنے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ مطلب ہر گھر تک یا جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تک وہ ویکسین پہنچائے یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مطلب یہ سہولیات پہنچائے. تو اس میں اگر جو بچے اس سے رہتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے جو مطلب علاقے کے جو لوگ ہیں جن کے بچے مطلب ہمارے اپنے گھر میں بینگ ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ اب تو ہر جگہ پہنچائی جا رہی ہے, تو اب تو نہیں ہونا چاہیے کوئی بہانہ کہ بچوں کو پلا نہیں رہے. یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ویکسینیشن والے جاتے ہیں اور گھر سے بندہ پسٹل لے کے باہر آ جاتا ہے کہ زائی چلیں یہاں سے. تو اتنے لوگ جو ہیں نا ان میں ایک عجیب سی وہ سازش پھیل گئی ہے اور انہوں نے مان بھی لیا تھا اس کو. تو آئی تھنک اس کو سنب کرنا چاہیے ہمیں, اور میڈیا پہ جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس مل سکے. اب جب کہ ہر جگہ ویکسین پہنچ رہی ہے تو جن بچوں کو پلائی جا چکی دوبارہ پلائے سکتے ہیں. نہیں, وہ تو جن بچوں کو ویکسین لگائی گئی ہے یا جن کو پلائی گئی ہے تو اس میں تو اینٹی باڈیز بن چکے ہوتے ہیں, تو اس میں دوبارہ پلانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کا ایک خاص ایج لمٹ ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو پلائے تو 5 سال تک, 5 سال تک, تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہے مطلب اس یہ پولیو کے خلاف تو وہ بن جاتی ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ جو ہے اس کو مطلب نہیں مانتے یا نہیں دیتے, لیکن جب کوئی ایک بچہ انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ سارے فیملی کے لیے ایک درد سر بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ساری عمر کے لیے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. تو وہ فیملی بھی سفر کر رہی ہوتی ہے, وہ بچہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو مطلب فیملیز ہے, ہمارے جو علاقے کے جو لوگ ہیں جن کے مطلب چھوٹے بچے ہیں, تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ مطلب بینگ ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ہمارا واسطہ آئے روز پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, بہت ٹف لائف ہو جاتی ہے. ٹف لائف ہوتی ہے, تو مطلب بہت اذیت کی زندگی وہ گزارتے ہیں. ہمارے ساتھ مطلب ایگزامپل موجود ہے, ایون ایک ہمارا ایک ڈاکٹر بھی ہے, ڈاکٹر سلمان اس کا نیم ہے, تو وہ بھی مطلب اس کا شکار ہو جائے. لیکن اگر آپ کبھی اس کو انٹرویو کر لے تو اس کی لائف جو میزریبل ہے, تو وہ خود بھی مطلب یہ آپ کو کہے گا کہ لوگوں کو یہ پلانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ ہم اپنا مستقبل بچا رہے ہیں ایک طرح سے.
اگر ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں اور اگر پیرنٹس اس کو مان کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں تو ایک معذور مستقبل سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور ایک صحت مند مستقبل دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، جو بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے بینگ اے میڈیا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ صرف پولیو ایک تو سب سے بڑی بات جو اللہ کسی بھی بچے کو یہ نہ دکھائے کہ وہ معذور ہو جائے، ایک تو معذوری آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب معذوری آتی ہے تو اور بھی بیماریاں پھر اس کی شروع ہو جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس کے ساتھ آپ دیکھتے جائے تو اس کا جو امیونٹی لیول ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے مطلب جتنے بھی معمولی آپ دیکھتے جائیں گے ان میں نیمونیا زیادہ ہوتا ہے، ان میں باقی جو مطلب چیسٹ انفیکشنز یہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے نا، ان کا مطلب جو سیڈیٹری لائف ہے وہ بھی مطلب اس طرح نہ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، نہ وہ عام لوگوں کی طرح پھر سکتے ہیں کہ اپنی لائف مینٹین کر رکھ سکتے ہیں نارمل، تو اس وجہ سے ان کے مطلب پرابلمز اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کا کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ان کو نیمونیاز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری افیکٹز ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں تو ان کا پورے کڈنیز پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کا پورا کیریئر خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ مطلب آئے ہیں پولیو کے کیس، پولیو کے افیکٹز ہیں، جو ڈاکٹرز بنے ہیں مطلب انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے لیکن پھر بھی ان کا ایک کیریئر افیکٹ ہوا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک نارمل بندہ ہے لیکن ہمارے والدین نے ایک غلطی کی اور ان کے غلطی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی، کتنی میجریبل ہوگی۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے ایز اے قوم، ایز اے نیشن، کہ بس اب ہمیں ان کانسپیرنسی سے نکلنا ہوگا اور حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا۔ مطلب حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک ویکسین دنیا میں بنتی ہے تو اس پہ مسلسل ریسرچ ہوتے ہیں، اس پہ کافی مطلب تجربات اور پاکستان میں کیا سارے لوگ آپ کو بیوقوف نظر آتے ہیں جی؟ یہ اتنے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اور عبد القدیر خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کنسپیریسی کرے گا اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور آنکھیں بند کر کے کیا گورنمنٹ لوگوں کو قطرے پلانا شروع کر دے گی؟ تو یہ اس کو ذرا اس کا خیال رکھیے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو پوری آپ جیسے ڈاکٹرز کا آپ نے مثال کہ ہمارے کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں کہ پولیو افیکٹی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی کیا ہے؟ ان کو قطرے نہیں پلائے گئے۔ تو غلطی یہ ہے جو ہم نے نہیں کرنی، ہمارے بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے ضرور پلانے ہیں۔ اچھا فیصل ایک بات بتائیں مجھے، ڈاکٹرز کی اپنی لائف ہوتی ہے لیکن جو روزانہ پیشنٹس آپ دیکھتے ہیں ان میں اسپیسیفکلی جب پولیو کا متاثرہ پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو زیادہ تر اس کو کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر جو 95% ہمارے پاس کیسز ہوتی ہے وہ ایسمپٹومیٹک ہوتی ہے، مطلب اس کو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں، اور اس میں لیس دین 1% 4% اس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو صرف بخار ہوتا ہے اور اس کو مسلز میں پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے اس کو، اور وہ جب سانس لیتے ہیں تو اس میں اس کو دشواری ہوتی ہے، مطلب بخار اس طرح کے خاص سمٹم نہیں، جس طرح کہ مطلب ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے تو اس بخار ہو جاتا ہے اور بندے کے بدن میں جو ہے درد ہوتا ہے، تو اس سے اور جو ہے سمٹم نہیں ہوتے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب لیس دین 1% اس طرح ہے کہ اس میں پھر پیرالائسس ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ مزور ہو جاتے ہیں، اس میں یہ جو وائرس ہے وہ ہمارے CNS جو ہمارا سینٹرل نرو سسٹم ہے، دماغ اور اسپائنل کارڈ جو ہمارے سارے بدن کے حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یا بلڈ سے ادھر جا کے اس کے دو تین تھیوریز ہے کہ مطلب یہ تو ہمارے خون سے ادھر جا کے چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے دماغ کو اور ہمارے اسپائنل کارڈ کو وہ افیکٹ کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو وہ کولیپس ہونا سٹارٹ کر لیتا ہے، تو جب ایک بار آپ کا ریسپائریٹری سسٹم جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اٹ ول لیڈ ٹو دا ڈیتھ، کیونکہ وہ بندہ کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ قطرے ضرور اس لیے پلائیں کہ یہ ایسمپٹومیٹک ہے، بالکل، مطلب اس میں سمجھ نہیں آتی، ایون ڈاکٹر کو بھی اس وقت وہ کہتا ہے
کہ یہ بخار ہوگا مائنر, ٹھیک ہے, وہ تو بخار کی دوائی دے گا نا, اس کو یہ پتہ اس وقت نہیں چل رہا کہ وائرس اٹیک کر چکا ہے پولیو کا, اس وقت پتہ نہیں چل رہا, کوئی کسی ٹیسٹ سے پتہ نہیں لگتا اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پولیو کا اپنا ٹیسٹ ہے, لیکن وہ بھی اپنے مطلب اپنے وہ ٹیسٹ لینا ہوتا ہے آپ کے تھروٹ سے, جس طرح کہ ہم یہ کورونا کا سواب لیتے ہیں, جو سیریبروسپائنل فلوئڈ ہے ہمارے جو دماغ اس سے آتا ہے تھروسپائنل کارڈ, اس سے ہم لیتے ہیں, اور ہمارے جو سٹولز ہیں کیونکہ ان کا جو روٹ ہے وہ بھی اورل فیکل ہے, مطلب تھرو ماؤتھ اور تھرو مطلب جو ہم سٹول پاس کرتے ہیں, تو یہ جو اس کا ٹرانسمیشن ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں, یہ 3 ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پولیو ہے یا پولیو نہیں. ہر ایک ڈاکٹر تو کسی کو یہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ وہ شدت یہ ٹیسٹ ہو گئی کہ یہ ٹیسٹ کرائیں آپ پولیو کا, کیونکہ مے بی 1%, 0.1% کوئی ایسا ہو, لیس دین 1% کوئی ایسا ہو کہ, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایسا بچہ ہو جس پہ وہ وائرس اٹیک کر جائے, تو کوئی طریقہ بچنے کا ہے؟ دیکھیں مطلب اتنی جو یہ ہماری جو مین وہ ہے وہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے نا. پریونٹیو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز ہوئی نہ ہو, اس سے پہلے آپ اس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. وائرس جو ہمارے پاس جتنی بھی وائرل ڈیزیزز آتی ہیں اس کی ہم پریونٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جب یہ افیکٹ کر لیتے ہیں اسپیشلی CNS سسٹمز اور اسپائنل کارڈ پہ اٹیک کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پریونٹیو میجرز ہیں جس میں صرف یہی ہے کہ قطرے آپ پلائیں گے, آپ ویکسین ہے. جی بالکل, اس کے صرف پریونٹیو, اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے آج تک. اپنے پین کلر دینی ہے جو مطلب بخار کے لیے ہم دیتے ہیں, اس کو ریسٹ جو ہے نا وہ اپنے ایڈوائز کرنا ہے, اور اس کی جو سانس کی مطلب ریسپیریٹری جو سسٹم ہے اس کو اپنے اس کا سپورٹ کرنا ہے, اور فزیوتھیراپی ہے, مطلب اس کے جب ہاتھ پاؤں مطلب وہ کام کرنا چھوڑے تو ہم اس کو فزیوتھیراپی کی, اور اس کا کوئی اس طرح کے آج تک علاج نہیں ہے. تو یہی تو آپ ڈاکٹر صاحبان دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ اٹیک کر جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بار بار, اور میرا خیال ہے کہ ہر پروگرام میں جب بھی کبھی پولیو کی بات ہوئی ہے تو یہ بار بار آپ کو کہا گیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ایک دفعہ پولیو کا وائرس اٹیک کر جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس لیے صرف پریونٹیو میجرز ہیں, بچاؤ کی ترکیبیں ہیں, اور اس میں سب سے پہلی ترکیب اور آخری بھی یہی ہے کہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پہ لائیں, ورنہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت اس کو یہ اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا, یہ پھیلتا ہے؟ بالکل جی, مطلب یہ جو ایک دوسرے سے یہ فیکل اورل روٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب آپ کے منہ سے یا مطلب سٹول سے پاس ہو سکتا ہے, اور اگر وہ پانی یا کس چیز میں مل جائے اور وہ دوسرا بندہ لے لے تو اس سے یہ دوسرے بندے میں منتقل ہو جاتا ہے. جس بات کی ہم بات کر رہے تھے ایسمپٹومیٹک یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں سمٹمز نظر نہیں آ رہے, اس بچے وہ افیکٹڈ ہے لیکن اس میں سمٹمز نظر نہیں آ رہے. جب وہ معاشرے میں موجود ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہ تھوکتا بھی ہوگا, وہ مطلب پیشاب بھی کرتا ہوگا, تو وہی روٹس ہیں جس کی وجہ سے جو معاشرے میں باقی بچے موجود ہوتے ہیں یا باقی ان کے افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ویکسین مطلب جو یہ پولیو کے قطرے کا فائدہ یہ ہے جو ہر بچے کو پلائے جاتے ہیں, اور تقریباً 5 سال تک بار بار پلائی جاتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مطلب اگر جتنے بھی بچے ہیں سب کو مل جائے تاکہ نہ ایسمپٹومیٹک کیس رہے اور نہ سمپٹومیٹک ہمارے پاس کوئی آئی. بالکل, تو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اپنے ہر بچے کو آپ قطرے پلائیں, چاہے مطلب آپ کو لگے کہ اسے سمٹمز ہیں یا نہیں ہیں یا جو بھی ہے, آپ کوشش کریں کہ کیونکہ اس کا کوئی خاص سمٹم تو ہے ہی نہیں, یہ تو نارمل ایسی چیزیں ہیں جو لائف میں بچوں کو ہوتی ہیں. معمولی سا بخار ہو گیا, اس کے ساتھ باڈی پین, مسل پین ہو گیا, یہ تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا کوئی یونیک سا کوئی سمٹم ہوتا جو صرف ایک کی بھی پولیو کے لیے ہوتے تو پھر تو ایزی ہو جاتا, لیکن ناظرین اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکتی پہلے سے. باڈی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل بچے نے سر ہلانا شروع کر دیا تو ہم نے کہا ہے کہ ہاں یار اس کو پولیو ہونے والا ہے, یا اس نے فار ایگزامپل اس کے پاؤں میں شدید درد ہو گیا اور اس کے بعد اس کے پاؤں 1-2 دن کام نہیں کرتے پھر کرتے ہیں. اس طرح کوئی یونیک نہیں ہے, اس طرح کو کوئی الگ سے سمٹم نہیں ہے. اچھا, پولیو کے قطرے تو پلانے چاہیے, مسٹ ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے.
لیکن جو قطرے پلا رہے ہیں یا جن سے قطرے پینے اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اس طرح کی خاص تدابیر نہیں، کیونکہ ویسے بھی مطلب جب ہم ایک ایج سے گزر چکے ہوتے تو ایز اے ایڈلٹ تو ایڈلٹ کو اتنا انفیکٹ نہیں کرتا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ مطلب ویکسین لگائی بھی ہوتی ہے بچپن میں، تو ان کو اتنا افیکٹ نہیں کرتے، اور جو مطلب جو بچے ہوتے ہیں جو کمنگ ہماری جنریشنز ہے تو ان کو یہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا تو پھر اس میں جو مین وجہ ہے وہ یہ ایک ہی ہے، یہ جو ایک کنسپیریسی تھیوری تھی کہ جس وجہ سے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں ان لوگوں کو قطرے پلانے کے لیے؟ ایگزیکٹلی، یہ جو ہم پہلی بھی بار بار اس بات کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہمارے فارن کے ادر ہمارے جو یہ دشمن ممالک ہے ان کا بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہ کرے، اور اس کو کئی مطلب ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو ہمارے لوگوں کو یہ مطلب نقصان پہنچائے۔ تو یہ ان لوگوں نے مطلب ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ جو پولیو ویکسینز ہے یہ بچوں کے لیے یا مطلب ہماری جو جنریشن ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا کوئی اس طرح بالکل بھی، کیونکہ ہم نے خود لگائی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے جتنے بھی فیملی کے اور لوگ ہیں انہیں سب نے یہ لگائی ہے۔ تو اگر ان کا کوئی مطلب افیکٹ ہوتا ہے یا مطلب ہمیں کچھ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کو خراب کر، تو آج تک تو بہت سارے پوری لوگ دنیا میں ختم ہو گیا، 99.9% ختم ہو گیا پولیو، تو یہ جو باقی رہتا ہے یہ پاکستان، افغانستان اور نائجیریا، تو ہم تو نکلنا چاہیے ہمیں اس سے، مطلب اب تو بات آ گئی غیرت کی، اب تو پاکستانیوں کو نکلنا چاہیے اس سے کہ ہمارا نام نہ آئے اس میں انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ضرور اور اسپیشلی جو زیادہ جس کو کہتے ہیں خطرے میں ہیں، اور وہاں پہ ویکسین بہت ضروری ہے۔ خون آباد، باناماڑی، کینٹ وارڈ، دیا بہادر، ڈیری باغبانان، ہزار خوانی نمبر 2، کاکشال، لنڈی ارباب، نوتیا جدید، شاہین مسلم ٹاؤن نمبر 2، شیخ جنید آباد، وزیر باغ یا کاتوت، اور اسی طرح یا کاتوت نمبر 1، 2، 3 تینوں اس میں آتے ہیں۔ اچھا عالمی سطح پر پولیو کی کیسز کی کمی ہوئی اور لوگوں کے سامنے یہ حقائق بھی آئے کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ختم ہونے کی، ایک کہ پولیو کے قطرے پلائے گئے، پورے ملک کو پلائے گئے اس لیے ختم ہو گیا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر پھر بھی لوگ نہ لگائیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اصل میں ایکچولی بات یہ جو ہماری عوام سوچتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ یورپ ہم پہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں پولیو کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خدشات آ رہے ہیں کہ یہ ہماری آبادی کم کرنا چاہتے ہیں، کوئی آ کے ایک بات کر دیتے ہیں، کوئی آ کے دوسری بات کر دیتے ہیں۔ ایکچوئل بات یہ نہیں ہے، یورپ اس لیے ہم پہ مطلب یہاں پہ پولیو ختم کرنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے پولیو ہمارے ملک میں آ جائے، وہ اس خطرے میں ہے کہ ہمارے ملک میں پولیو نہ آ جائے۔ میں اسی پہ سب سے بڑی مثال دوں گا ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کوئی اپنا ایجنڈا کر رہے ہیں، تو سعودی عرب میں ختم ہو چکا ہے انہی قطروں کی وجہ سے، ترکی میں ختم ہو چکا ہے انہی قطروں کی وجہ سے، متحدہ عرب امارات میں ختم ہو چکا ہے انہی خطروں کی وجہ سے، انڈونیشیا مسلمان ملک ہے وہاں پہ بھی انہی قطروں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے تو یہ سازش نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ان پہ پھر وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان پہ بوجھ بن رہے ہیں اس پہ، اور وہ مسئلہ یہ کہ وہ سمجھ رہے کہ ہمارے مطلب ہم نے تو ختم کر دیا ہے اس بیماری کو، ہم نے اپنے ملک سے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا ہے، لیکن پھر بھی ان ممالک سے ہماری طرف آنا جائے، تو اس وجہ سے یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، فنڈنگز کر رہے ہیں کہ پولیو ختم کر لیں۔ دوسرے اس سے مطلب زیادہ خطرہ ہمیں کیا ہوگا، کل اگر ہم یہ پولیو ختم نہیں کرتے اور ہمارے کیسز زیادہ بڑھ جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہ سفری پابندیاں لگ جائیں، ہمارے مطلب جو پاکستان ملک میں ہمارے جو شہری ہیں ان کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ ہمارے مطلب ہمارا اپنا اسلامی ملک ہے، سعودی عرب
مگر کل وہ ہمیں اجازت نہیں دے گا, نہ حج کرنے کی اجازت دے گا, نہ عمرہ کرنے کی اجازت دے گا کہ آپ ویکسینیشن نہیں کرے, آپ پولیو کے خطرے نہیں پلا رہے, اور اس وجہ سے ہمیں مسئلے آئیں گے. باقی ملک کی تو باتیں وہ تو دور کی بات ہے. اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکے, ہم کٹ کے نہیں رہ سکتے. بالکل جی, کٹ کے رہیں گے تو نقصان میں رہیں گے آٹومیٹکلی. سو یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے اپنا مستقبل بچانا ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ تندرست پاکستان ہوگا تو لوگ آئیں گے بھی اور یہاں سے لوگ جائیں گے بھی دوسرے ممالک. لیکن اگر تندرست اللہ نہ کرے نہ ہو تو پھر بیمار پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو الگ تھلگ ہم نے نہیں ہونا, سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب پولیو کے قطرے لگائے جائیں گے. ناظرین, ایک چیز جو ایک اور ڈاکٹر فیصل ایک سے کھل کے بات کریں گے آپ. ایک ہوتا ہے انکار کہ نہیں پلانے میں نے اپنے بچے کو قطرے, ٹھیک ہے. ایک انکار پوشیدہ انکار ہوتا ہے کہ منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں اور قطرے بھی پلا رہے ہیں, لیکن دل میں ایک انکار ہوتا ہے کہ یار نہیں پلانے چاہیے. مطلب ڈفرنس آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ میں نے فار ایگزامپل, میں ایگزامپل دے رہا ہوں ناظرین. اب میں اپنے بچوں کو, میں گیا گھر اور میں نے پوچھا کہ پولیو والے آئے تھے, انہوں نے کہا آئے تھے, قطرے پلائے ہیں بچوں کو؟ ہاں پلائے ہیں. اب میں خوش ہو گیا, فار ایگزامپل وائف کے دل میں وہ ہے کھٹکا ہے, لیکن مجھ سے اس لیے نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ پوشیدہ انکار بھی تو کئی جگہوں پہ ہے جو منہ سے نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ایسے کلیئر بتائیں تاکہ لوگوں کے دل سے یہ ڈر ختم ہو جائے. بالکل, جیسے مطلب میں نے بتایا کہ اس میں مین جو کردار ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے, ہماری جو کمیونٹی, خاص کر جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں اور ہمارے جو علماء کرام ہیں, تو ان کو ایک اپنا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں, کیونکہ اس کا کوئی بھی اس طرح ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہے. آج تک جو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا ہم ادھر مطلب اپنے سامنے جو ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, ہمارے ساتھ جو فیملیز آتی ہے, تو اس میں کسی کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہوئی جس طرح کی جو سوچ ہم رکھتے ہیں اپنے دماغ میں. جو مطلب ہمارے لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ مطلب پولیو کی ویکسین کی وجہ سے ہمارے بچے نہیں ہوں گے یا مطلب اور بہت سارے اس طرح ایشو, تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب جنہوں نے قطرے پلائے اپنے بچوں کو, پولیو والوں کو تو یہ مطلب یہ ڈیوٹی ہے نا, اور آپ اس گھر پہ چلے جائیں, وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں یار, اور بیل کر دیں اور دروازہ کھول لیا کسی نے, پولیو والے ہیں, آگے سے غصہ کرتے ہیں کتنی دفعہ پلاؤ گے, آخر تم لوگوں کا مقصد کیا ہے, اب اس کی تو ڈیوٹی ہے, چاہے قطرے پلائے جا چکے, لیکن فور شورٹی اس نے جانا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا آپ کے گھر میں جس کو پولیو کے قطرے پلانے ہوں اور وہ گھر سے ادھر آیا اور اس نے نہ پیا ہو. تو یہ سسٹم ہوتا ہے, اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس پہ غصے ہو جاتے ہیں, اکثر ایسے ہوتا ہے. جی فیصل, آپ کچھ کہہ رہے تھے. یس بالکل, مطلب اس میں آپ نے جس طرح کی بات کی کہ یہ پولیو والے بھی ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہماری فیملی کا اکثر اس میں لوگ ہوتے ہیں, تو جب بھی یہ مطلب کسی کے گھر آئے یا کسی کو فون نہ کرے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے, کیونکہ ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے, ہمارے جو علاقہ ہے اس سے یہ مرض ختم ہو جائے, ہمارے ملک سے یہ مرض ختم ہو جائے. ان کی اور کوئی اس طرح کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا کہ مطلب ہم کسی اور غلط کے کام کے لیے مطلب اس کو یہ پلا رہے. گھر کا جو مرد ہے وہ بڑا اچھا رول ادا کر سکتا ہے, بالکل, کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے نا. تو اگر مرد گھر میں کہہ دے کہ بھئی اگر پولیو کے قطرے پلانے والے آئیں تو ضرور پلائیں بچوں کو, تو میرا خیال ہے عورتیں سمجھ جائیں گی اس چیز کو کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے. میرا خیال ہے مرد حضرات کو زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل جی, جو مطلب اگر ہمیں یہ پولیو وائرس ختم کرنا ہوگا تو ہمیں 2 فیکٹرز کو آگے لانا ہوگا. ایک ہمارے جو علماء ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے, اسپیشلی جو یہ ٹرائبل ایریاز ہیں, جو ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پہ خطرہ زیادہ ہے. دوسرے وہاں کے ایلڈرز جو ہیں, جو علاقے کے مشران ہیں یا گھر کے مشران ہیں, ان کو آگے آنا ہوگا, انہیں یہ بات ہمیں بھی یہ
چاہیے کہ ہم بھی انہیں سمجھائیں، انہیں بھی یہ بات اور سمجھنی ہوگی کہ اگر میں اپنے بچے کو بیمار نہیں دے سکتا، اگر میں اپنے بچے کو ٹیمپریچر مطلب اگر اسے ٹیمپریچر ہو ان جائے کے لیے اور میں سہولیات انہیں نہیں دے ہیں، سکتا تو پاکستان میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، تو جب میں اپنے بچے کو بیمار نہیں دے سکتا تو میں کیسے اپنے بچے کو محتاج دیکھ سکتا ہوں؟ میں کیوں اسے محتاج بنا رہا ہوں اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے؟ تو یہ احساس پہلے ہمیں ڈاکٹرز کو، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے علاقے میں جو ایلڈرز ہیں، چاہے ان کی تعلیم کم ہو لیکن وہ علاقے کے مشران ہوتے ہیں، آپ تو ان یہ کے ساتھ بات کہہ بتائیں۔ رہے ہیں سر، میں بڑی سینسیٹیو بات بتانا چاہوں گا اس وقت ناظرین، اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے جن کے بچے ہیں، کہ ایک دوست کے ساتھ مارکیٹ گئے اور وہ دوست بہت اچھا دوست ہے، لیکن جیسے ان کے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں اور وہ بھی پولیو کی وجہ سے معذور ہیں تو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم مارکیٹ گئے اور میں ذرا ایک دکان کی طرف گیا اور کسی نے آ کے اس کو پیسے دیے۔ اب اس وقت اس بندے کا جو آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو اس کے دل کی اور دماغ کی حالت تھی، اور اگر اس وقت اس کے پیرنٹس یہ دیکھ لیتے کہ بیکاز لینڈ لارڈز ہیں، لیکن اگر اس کے پیرنٹس یہ دیکھ لیتے تو میرا خیال ہے کہ اب اس وقت کوئی بھی پیرنٹ اگر یہ بات میری سن رہے، کوئی بھی والدین جو سن رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو کبھی منع نہیں کریں گے پولیو کے قطرے پلانے سے۔ تو میں جب واپس آیا تو ہی واز اوکے، لائک میرا خیال ہے اس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو خیر اس نے اس بندے کو سمجھایا کہ نہیں یار میں بیکاری نہیں ہوں، میں اپنے دوست کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو میں جب واپس آیا تو میں بڑا اپنے اندر وہ ہو رہا تھا نا، تو ہی نیو کہ میں نے دیکھ لیا ہے، تو گاڑی بھی چلاتا ہے وہ، اسی کی گاڑی میں گیا تھا، تو اس کے اسپیشل کار ہے اس کے پاس، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ذکی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا میرے ساتھ، سو ریلیکس، تو پھر میں ریلیکس ہو گیا۔ سو خود سوچے اگر ایسا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو بھی یہ ہو، لیکن اگر ایسی سچویشن آپ کے سامنے ہو جائے تو، اور پھر جیسے آپ نے کہا ہے سہولیات کدھر ہیں بتائیں مجھے معذوروں کے لیے؟ صحیح بات ہے، مطلب ہم دیکھیں معاشرے میں ہم جو معذور نہیں ہیں بچے، ہم انہیں سہولیات نہیں دے سکتے، ہم انہیں نہیں پال سکتے۔ جب ایک بچہ معذور ہو جائے، امیونو کمپرومائزڈ ہو جائے، اس کی امیونٹی کم ہو جائے، تو پھر ہمارے پاس کہاں سے ہے سہولیات؟ اور اسپیشل جو ہمارے ایریاز ہیں، فاٹا کے ایریاز ہیں، جو یہاں پہ ایکس فاٹا کے جو مرج ایکس ڈسٹرکٹس فاٹا کے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ سہولیات کی کافی کمی ہے، تو ہم خود اپنے بچوں کے افیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں صرف ایک کانسیپٹ بنانا ہوگا کہ پولیو کے قطرے ہمیں ہر صورت پلانے ہوں گے۔ بالکل اگر ہمیں اپنی نیشن کو آگے لے جانا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کی صحت مطلب صحت چاہیے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم لیکن سائیکولوجیکلی ڈاکٹر فیصل میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑا سا ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ اب جب ان کے ساتھ پولیس گئی نا تو واقعات بھی زیادہ ہو گئے، بالکل، تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرے بندہ تو کیا کرے، کیونکہ جب پولیس جانے لگی تو اس کا ری ایکشن بھی آنے لگا کہ پولیس آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ مچ جو ہم کہہ رہے تھے نا تو یہ سازش ہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ ذرا، کیونکہ یہ اب سائیکولوجیکل فیکٹر آ گیا اس کا۔ جی ایگزیکٹلی، اس میں دیکھے کہ مطلب یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارے لیک آف ایجوکیشن ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ مطلب میرا جو پیشہ ہے پیڈیاٹرک سرجری کا، ہمارا آئے روز مطلب چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارا واسطہ جو ہے وہ مطلب پیڈز میں آتا ہے، بالکل پیٹ سرجری میں جو ہمارا، تو اس میں مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بیماری کنجنیٹل آتی ہے تو اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو بناتا ہے، تو اس میں جب خرابی آتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو ہم دیکھتے ہیں مطلب ہمارے آئے روز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جس طرح اس کے جو پیرنٹس ہے وہ جس طرح خوار ہو رہا ہے اور اپنے بچے کے لیے جتنا وہ مطلب سٹریس میں ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اور ہم پہ بھی گزرتی ہے، اور وہ مطلب جو پیرنٹس ہے اس پہ نہیں بھی اس میں تو کوئی گزرتی ہے۔ شک ہی نہیں ہے، کوئی بھی والدین کسی بھی ملک کے، کسی بھی زبان کے، کسی بھی جگہ کے ہوں،
بچے پہ جب تھوڑی سی خراش بھی آ جائے نا ایگزیکٹلی تو صرف انہی کے دل وہ کو پتہ ہوتا بالکل ہے، بالکل برداشت نہیں کر سکتے. بالکل برداشت نہیں کر تو پہلے تو مطلب ہم نہیں سوچتے, لیکن جب ہم پہ آ جاتی ہے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ Exactly. کاش ہم نے ویکسین لگائی ہوتی, Yes, کاش ہم نے exactly. پولیو پلائی ہوتی, Very تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. جی آپ کچھ کہہ یہ رہے پولیس کی بات جو آپ کر رہے تھے, بیسیکلی یہ پولیس اس بات کے لیے نہیں انفورس کی گئی ان کو مارا کہ ان کو مارا جائے یا ان کو زبردستی پولیو ویکسین پلائی جائے. ایکچولی ہوا یہ کہ مطلب پچھلے کئی سالوں سے جب حالات خراب تھے تو ہمارے جو پولیو ورکرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو مطلب کافی شہید بھی ہوئے, کافی زخمی بھی ہوئے, تو انہیں سیکیورٹی دینے کے لیے پولیس لائی گئی, اور مطلب جو جان جاتے ہیں ان کے ساتھ پولیس جاتی ہے, تو یہ ان کی سیکیورٹی کے تو لیے, یہ نہ کہ الٹا یہ نہ اس بات کے سمجھیں, اس لیے کو کہ غلط آپ نہ سمجھتے ہیں سمجھیں. کہ آپ اسے پولیو خطرے زبردستی پلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی. یہ نہیں ہے پولیس کے آنے سے کہ پولیو کے قطرے زبردستی پلا رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے, کیونکہ یہ کیسز بہت ہو چکے تھے کہ ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں, بھائی ایسے ہیں پولیو ورکرز جو شہید ہوئے, لوگوں نے ان کو مارا, ٹارگٹ کلنگ میں وہ مرے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا, یہ ان کی سیفٹی کے لیے. تو آپ مت ڈرا کریں جب پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوا کرے, اور وہ والی پولیس ہوتی ہے جو بہت فرینڈلی لوگ ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز اور تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اگر جیسے ابھی شروع ہو چکی ہے کیمپین پولیو کی پورے پاکستان میں, اگر کسی کو فار ایگزامپل ایک تو کوشش ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پہنچائیں, اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جگہ کوئی گھر ہم سے نہیں رہے گا, بالکل, لیکن اگر کوئی رہ جائے فار ایگزامپل اور ان کے پیرنٹس ان کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیں, تو کیا ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ کبھی بھی لا کے پلا سکتے ہیں؟ بالکل جی, ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ سہولیات موجود ہے کہ آپ اینی ٹائم اپنے بچے لا سکتے ہیں. ایون کہ انہوں نے ایمرجنسی کاریڈور پہ بندے بٹھائے ہوئے ہیں پولیو کے لیے, آپ وہاں پہ ڈائریکٹ پولیو پلا سکتے ہیں. اور بھی جو کہ بلکہ جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں بی ایچ یو پہ, وہاں پہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں ان پولیو قطرے پلانے کے لیے, تو وہاں بھی پلا سکتے ہیں. مطلب آپ جہاں بھی چاہیں آپ پولیو پلا سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک چیز ناظرین میں آپ کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ایکسکیوزز کوئی نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے گھر پولیو ورکر نہیں آیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرکاری ہاسپٹلز میں اگر آپ کے پہلے تو کوئی رہے گا نہیں, اگر رہ گیا بچہ کوئی تو آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اس کو پولیو کے قطرے پلا سکتے ہیں. تو کبھی بھی کیئرلیسنس نہیں کرنی پیرنٹس نے, اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلانے ہیں. ایسے ہی ہوا ویسٹرن کنٹریز میں جی, ساری دنیا پولیو سے پاک ہو گئی سوائے ہمارے 2-3 ملکوں کے جس میں ہم بھی شامل ہیں بدقسمتی سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے. لوگوں میں جو ایک افواہ پھیل جاتی ہے, وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ رشتہ رازی درو و کلی اوران کڑی. اس کا مطلب یہ ہے جب سچ آتا ہے تو جھوٹ نے گاؤں تباہ کر دیے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی سنی سنائی بات پہ, اور اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا پہ, فیس بک ہو گیا, اسپیشلی ٹک ٹاک, یوٹیوب, یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بلیو کبھی نہ کیا کریں. اگر آپ کو ریئلی کوئی چیز کنفرم کرنی ہے تو آپ جو ہمارے چینلز ہیں ان کو لگا کے خبریں دیکھا کریں, تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوئی. ڈاکٹر فیصل, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے وہ قطرے پلائے جا سکتے ہیں, اور اس میں اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا کہ یار اگر میرے گھر, پہلے تو ایسا ہو نہیں سکتا کسی کے گھر نہ جائے کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, کئی سالوں سے موجود ہے. اب یہ پتہ نہیں لگتا کہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے جی اس گھر میں, تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس میں دیکھیں اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, کیونکہ مطلب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر تو ابھی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اکثر جو ہمارے پیشنٹ ہے وہ ہاسپٹل میں اکثر ڈیلیوریز کرتے ہیں. ابھی تو وہ سسٹم نہیں پرانے زمانے میں گھر پہ یا مطلب وہاں پہ ڈیلیوریز ہوتی تھی, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اس کو ویکسین نہیں دے سکتے, نہ لگا سکتے. اس کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے, مطلب 2 months اور اس طرح 4 months اور 6 months اس طرح. ہاں,
6 to 18 months اور پھر جو ہے آپ 4 to 5 years in between, یہ مطلب 4 اچھا اس یہ کے. کرتا کیا ہے یہ ویکسین؟ چلیں ذرا بتائیں، یہ ویکسین جب باڈی میں جاتا ہے بچے کے، جی جی یہ کیا کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ والدین ذرا سنیں تاکہ ان کا ڈر نکل جائے. جی یہ اور کچھ بھی نہیں کرتا. یہ اس طرح ہے کہ مطلب آپ نے کوئی آپ پہ کوئی دشمن جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اور آپ اس کے لیے یا فوج کھڑی کر دے بارڈر پہ، یا پولیس کو کھڑی کر دے، یا رینجر کو کھڑا کر دے، تو یہ اس کا کام بھی ہمارے جسم میں بالکل ایز اے فوج ہے یا پولیس ہے. کیونکہ جیسے ہی یہ وائرس ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہمارے جو انٹرنل جو امیونٹی ہے یہ مطلب اینٹی باڈیز بناتے ہیں. اینٹی باڈیز جسٹ لائک آرمی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے انسائڈ دی باڈی جب یہ وائرس آتا ہے تو اس پہ ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے اور اس کو وہاں پہ تباہ و برباد کر دے. مطلب سمپل ورڈ. بالکل تو یہ اٹ از جسٹ لائک بس آرمی ہماری انسائڈ دی اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹس اس کے کوئی نہیں ہے، اس کے کچھ بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جو مطلب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنے تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ مطلب بخار ہو جاتا ہے یا بدن میں تو اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ جو اسپیشلی آپ کا علاقہ ہے یا ایون آپ کا علاقہ بھی جو ہے، تو ٹانک میں یا جتنی بھی ہمارے ٹرائبز ہیں اس سائڈ پہ یا بنو میں، تو آپ تو لوکل لوگوں سے بھی ملتے ہیں وہاں پہ، سچ سچ بتائیں وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سچ سچ بتائیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے جس سے ہماری آبادی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا ویسے دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ لوگ یہ پولیو خطرے لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آبادی میں شکر الحمد کافی اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے کسی کی آبادی کم ہوئی ہو، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں، کس وجہ سے اس بات سے متاثر ہوئے ہیں، اور ریزن بھی پتہ نہیں چل رہے. اب تو ہمارے شکر الحمد علماء بھی اس بات پہ ہو گئے ہیں، انہوں نے فتوے دے دیے ہیں کہ بھئی پولیو قطرے پلائیں گے. ہمارے جو مشران ہیں وہ بھی اس بات پہ تقریباً راضی ہو چکے ہیں کہ ہر بچے کو پولیو قطرے پلانے چاہیے. بس اب عوام کو بھی یہ عہد کر لینا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پہ پلاؤں گا، لازمی پلاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں بنو میں اسپیشل؟ اس میں جو اسپیشل جو مطلب انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی عید پہ میں جب گاؤں چلا گیا تھا تو مطلب میں وہاں پہ جو لوگ آتے تھے عید پہ مطلب تو میں کہتا تھا کہ آپ لوگ ویکسین لگوا لیں کووڈ کی. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ہاسپٹل نہیں جاتے، اور یہ آپ لوگوں نے ایک جو ہے پری پلان پروگرام بنایا ہوا ہے اور آپ ایک زہر کے انجیکشن لگاتے. تو میں اس کو کہتا کہ اچھا یہ کرونا تو مجھے بھی ہوا تھا اور ہمارے اتنے سارے ڈاکٹر انفیکٹ ہوئے تو وہ ابھی تک کیوں زندہ ہے، پھر تو ان سب کو جو ہے نا مارنا چاہیے. اور ان کا ایک دوسرا کانسیپٹ ہے کہ نہیں یہ فارن سے آپ کو پیسے ملتے. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا اچھا چلو ٹھیک ہے کہ یہ مطلب ہمیں پیسے دیتے ہیں یا مطلب جو فارن کنٹریز ہے، پھر تو ابھی میرے ساتھ اتنے ڈالر ہونے چاہیے تھے کہ مطلب میں اس کو لا نہ سکا، مطلب میرے اتنے پیسے ہونے چاہیے تھے کہ میں اس کو سنبھال نہ سکا. تو ان کے مطلب یہ جو عجیب سے کنسیپٹ ہے، تو مطلب اس طرح پولیو کی بھی اس کا یہی مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا. تو یہ ساری باتیں جو ہے مطلب ہم نے بینگ ایز اے ڈاکٹر اس کو مطلب میں نے سب سمجھا دی کہ میں نے خود مطلب ویکسین لگوا لی اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب میں نے اپنی گھر والوں کو بھی یہ ویکسین لگوا لی، اس کا کوئی مطلب سائیڈ افیکٹ نہیں. اس طرح پولیو کا بھی مطلب اگر ہم جا کے ہم گاؤں میں اپنے علاقے میں تو اس کی بہت اچھی طرح، جس طرح کہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے جس طرح وہ مطلب تبلیغ کرتے، تو بینگ ایز اے بہت ڈاکٹر اچھا آئیڈیا ہے، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. بلکہ اگر آفیشل سن رہے ہیں تو یہ تو اور بھی خوبصورت آئیڈیا ہے کہ ایون ہمارے تبلیغی بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویری نائس جی. اچھا اس میں پیرنٹس میں سے اگر کوئی ایک پولیو کا شکار ہو چکا ہے اور ان کے بچے جو ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی یہ پرابلم ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ یہ بیسیکلی کنجینیٹل نہیں ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے کنجینیٹل جو آپ کے مطلب خاندانی ایک بیماری آئے، آپ کے پیرنٹس میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، پھر اس طرح. یہ کنجینیٹل ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک پھیلتی ہے فیکو اور روٹ سے. مطلب جس علاقے میں وائرس موجود ہو، اگر اس مطلب مدرس میں یا پیرنٹس میں وہ وائرس ختم ہو چکا ہو تو اس کے مطلب بچوں میں پھر منتقل نہیں ہو سکتا. ناظرین بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور میں دوبارہ بتا دوں کہ مقامی آبادی جو ہے پولیو مہم میں، اس میں کون کون سے علاقے اس وقت پولیو ویکسین
جہاں پہ جائیں گے. ان کا ہدف کیا ہے؟ کے پی پشاور میں 18 اضلاع شہر کے رہائشی, کچھ ہند کو بولنے والے بھی جہاں پہ ہیں, اور ان 18 اضلاع میں ہر جگہ پہنچیں گی یہ ویکسین لے کے. سندھ میں کراچی 8 اضلاع, بلوچستان میں تقریباً 14 اضلاع میں, اور جنوبی کے پی, بنو, لکی مرور, ڈی آئی خان یہ تو شامل ہی ہیں. خیبر ایجنسی بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں اسپیشلی جو مائیں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, مدر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے جی. ایک ماں جو ہے اس کی گود تصور کی جاتی ہے کہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. تو اگر ایک ماں سمجھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے, بہت سے لوگ ان ایجوکیٹڈ اور اسپیشلی فیمیلز ہماری بہت سی ان ایجوکیٹڈ رہ جاتی ہیں, اسپیسیفکلی ہمارے جو ایکس فاٹا ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے لوگ. تو میری ان سے درخواست ہے, اگر وہ میری بات سن رہے ہیں, کہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. اور اس میں آپ کے بچے کا مستقبل اکیلا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا مستقبل ہے. آخری 2 منٹ ہے میرے پاس, کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں تو یہی پیغام دوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے بچوں کو پولیو کو قطرے پلائیں تاکہ آپ ان کا مستقبل بچا سکیں. تھینک یو جی. جی فیصل بھائی. بالکل, میرا بھی یہی پیغام ہے اپنے عوام کے لیے کہ اپنے بچوں کو پولیو کی قطرے پلائیں, کیونکہ ان کا جو مستقبل ہے ہمارے روشن پاکستان کا مستقبل ہے. تو جس طرح ہمارے بچے ان کا مستقبل اچھا ہوگا تو ہمارے پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسفندیار, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ جسٹ امیجن کہ وہ بچہ جس کو پولیو ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے. عام اسکولز میں آپ اس کو لے کر جائیں گے, اس کا مذاق بنتا ہے. وہ بچہ گھر سے اسکول تک جب تک وہ ویل چیئر نہیں چلا سکتا, وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے, یا کسی کی گود کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کے لے کے جائے گا. اس کے بعد جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں پاتا, وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے باقی سارے دوست کھیل رہے ہیں اور وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو مینٹلی وہ تو وہیں سے اس کی موت شروع ہو گئی. اس کے بعد جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور خواہشات اس کے دل میں آتی جاتی ہیں, لیکن وہ پوری نہیں کر سکتا بیکاز وہ ایک معذور بچہ ہے, پولیو افیکٹڈ ہے. اگر اس کو کوئی پسند آ جائے, لیکن اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک معذور بچہ ہے, پولیو افیکٹڈ ہے. وہ کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ اس کو 100 دفعہ پلان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا کہ ایکسیسیبل ہو ہر جگہ. تو وہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو وہاں واش روم کیسے یوز کروں گا, میں اگر جاؤں گا تو وہاں پہ اپنی ویل چیئر کو کیسے لے کر جاؤں گا, وہاں پہ سیڑھیاں ہوں گی. تو کوشش کریں, کوشش نہیں بلکہ اس دفعہ تو تہیہ کر لیں کہ ہر ایک نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پہ لانے ہیں, صحت مند مستقبل کے لیے, صحت مند پاکستان کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور کبھی بھی ایسی کوئی موذی بیماری پاکستان میں نہ آئے. اللہ حافظ.